السلام علیکم PHS کی اردو آن لائن کلاس میں کلاس 5 کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پچھلا سبق مکمل کر چکے ہیں، تو آج ہم ایک نئی نظم کی ریڈنگ کریں گے، مطالعہ کریں گے، جو کہ سبق نمبر 21 پرندے کی فریاد، صفحہ نمبر 109 اور 110 پر یہ لکھی گئی ہے۔ اس سبق سے ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ نمبر 1 مشکل الفاظ کا مطلب سمجھیں، نمبر 2 آزادی کی اہمیت کو سمجھیں، اور نمبر 3 غلامی کے نقصانات کو جانیں۔ تو ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے چلیں اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ پرندے کی فریاد۔ سب سے پہلے ہے شاعر کا تعارف۔ اس نظم کے لکھنے والے شاعر علامہ اقبال ہیں۔ علامہ اقبال نے یہ نظم بچوں کے لیے لکھی ہے، جس میں پرندوں کو قید کرنے یا انہیں تنگ کرنے سے باز رہنا سکھایا گیا ہے، یعنی انہیں تنگ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعض حصے میں محکوم ہندوستان کی فریاد بھی سمجھے گئے ہیں۔ اس نظم کے بعض حصے یعنی کہ جب ہندوستان میں مسلمان قید تھے، انہیں آزادی نہیں تھی، تو اس نظم میں کافی حد تک مسلمانوں کی آزادی کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے کہ جب ہندوستان میں لوگ قید تھے۔ اس نظم کے ذریعے آزادی کی اہمیت اور قدر و قیمت کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ پرندہ اپنی آزادی کے دور کو یاد کر کے دکھی ہے اور اپنے قید کرنے والے سے اپنی آزادی کی درخواست کر رہا ہے۔ اب ہم نظم کو پڑھتے ہیں۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا، لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوؤں پر کلیوں کا مسکرانا، وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ، آتی نہیں صدائیں اس کی میرے قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس بس۔ تو یہاں ہم کچھ مشکل الفاظوں کا مطلب اس صفحے کا دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ شبنم کے آنسو یعنی کہ اوس کے قطرے۔ نمبر 2 ہے کامنی سی مورت، مورت کا مطلب بھی صورت ہی ہوتا ہے۔ آشیانہ اس کا مطلب ہوتا ہے گھر۔ صدائیں آواز، آوازیں۔ قفس اس کا مطلب ہوتا ہے پنجرہ، یعنی جہاں قید رکھا گیا ہو انسان کو۔ رہائی کا مطلب ہوتا ہے آزادی۔ اب ہم دوسرے صفحے پر چلتے ہیں۔ کیا بد نصیب ہوں میں، گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں، آئی بہار کلیاں پھولوں کی ہنس رہی ہیں، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں، اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں غم سے مر نہ جاؤں، جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے، گانا اسے سمجھ کر خوش ہوں نہ سننے والے، دکھے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے، آزاد مجھ کو کر دے او قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی تو چھوڑ کر دعا لے۔ تو یہ تھی ہماری نظم جو کہ علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ یہاں بھی کچھ لفظوں کا میں آپ کو مطلب سمجھا دیتی ہوں، جیسا کہ پہلا لفظ ہے دکھڑا، اس کا مطلب ہوتا ہے دکھ۔ قفس پہلے بتا چکی ہوں، جیسے کہ پنجرہ۔ چمن کا مطلب ہوتا ہے باغ۔ فریاد کا مطلب ہوتا ہے آپ کے دل کی آواز، جو آپ کے دل میں بات ہو۔ تو یہ تھے یہاں کے مشکل لفظ۔ اور اس نظم سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہمیں اپنی آزادی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ ہم آزاد ہیں، اپنے لوگوں کے پاس ہیں، اپنے گھر والوں کے پاس ہیں، ہمیں اس چیز کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بظاہر ہمیں یہ ایک پرندے کی زبانی سمجھایا گیا ہے کہ وہ قید میں جب گیا تو اسے کتنا احساس ہوا کہ اسے اس کے اپنے لوگ کتنے یاد آتے ہیں۔ تو یہ ہم انسانوں پر بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اپنی آزادی کو اچھے طریقے سے استعمال کریں، اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں۔ آپ کا گھر کا کام ہے آزادی کے 2 فائدے آپ نے کاپی میں لکھنے ہیں، غلامی کے 2 نقصانات لکھنے ہیں، اور آزادی کی اہمیت کے بارے میں کچھ لائنیں اپنی کاپی میں لکھنی ہیں اس سبق کی ہیڈنگ کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس سبق کی اگلی سرگرمی کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔